السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے اور آپ سب کی موت کے بعد بہترین زندگی نصیب ہو، آمین اللہم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کر لیتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم تجوید کی طرف آتے ہیں اور تھوڑی سی ہم نے کیا کیا قواعد سیکھے اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے مخرج کی تعریف ہم نے سیکھا، مخارج کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے مخرج الف مدیہ اور واو مدیہ اور یا مدیہ کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور اس کے بعد حروف حلقی ہم نے سیکھا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ آگے ہم نے حروف لہاتیہ قاف اور کا کے بارے میں جانا، اور اس کے بعد حروف شجریہ جیم شین اور یا کے بارے میں ہم نے سیکھا آج ہم۔ اور اس کے بعد ہم نے حرف حافیہ بھی سیکھا تھا نا، ضاد، مخرج نمبر 8 بھی ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نئے حروف سیکھیں گے اور نئی مخارج سیکھیں گے ہم۔ آج ہے ہمارا لیسن حروف طرفیہ، لام، نون اور را، یہ ہم سیکھیں گے۔ مخرج نمبر 9، اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ غور سے دھیان دیں آپ لوگ۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت، بلکہ دھیرے دھیرے مطلب آرام سے یہ پڑھنے والے حرف ہیں، لام۔ اس کے بعد مخرج نمبر 10 ہے، لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کے لگنے سے نون ادا ہوتا ہے۔ یہ لام کے مخرج سے ذرا سا نیچے سے ادا ہوتا ہے، ساکن ہو تو اسے کمزور پڑھا جاتا ہے اور مشدد ہو تو مضبوط پڑھا جاتا ہے، یعنی سختی سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ لام اور نون یہ بہت آسان مخرج ہیں، اس کے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم نے سیکھا حروف طرفیہ، لام، نون اور را۔ جی، اس کے بعد ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہماری نئی سورت ہے سورت عبسہ، اور جتنے بھی ہم نے مخارج سیکھا، آپ قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ اسے غور سے دھیان سے میں تلاوت کروں گی اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ سورت عبسہ 1 سے یہ 42 آیت ہے، انشاءاللہ تعالی آج کمپلیٹ یہ سورت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامل قرآن میں شامل کر لے. آمین. سسٹر صبا کو میں دعوت دوں گی کہ آج سورۃ عباسہ کی ورڈ ٹو ورڈ اور تفسیر لرننگ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من اهل القرآن آمین اللهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. آپ سب جہاں جہاں بھی ہیں اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمیشہ آپ کو خوشباش رکھے. کبھی کوئی دکھ اور کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں کوئی گرم آنسو نہ آئے. آپ کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اللہ بنا دے اور آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. آپ میں سے جو بھی قرآن سیکھ رہا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کے داخلے کے لیے اس کو بہترین حجت بنا دے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل قرآن سے جوڑے رکھے اور آپ کو سب وہ والے دوست نصیب کریں جن پر آپ آخرت میں بھی فخر کریں کہ ہاں بھئی ان دوستوں نے مجھے دین کے قریب کیا تھا. انشاءاللہ آمین اللہم آمین. کبھی بھی ہم کوئی برائی کی طرف جانے لگیں تو ہمیں اتنے پیارے پیارے دوست ملیں کہ وہ ہمیں پکڑ کے واپس کھینچ لیں کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. تو ہمیں ایسے پیارے پیارے دوست اور ایسی پیاری پیاری کمپنیز نصیب ہوں، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، کیونکہ آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کے ہمسائے کا نیک ہونا اور اچھا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے بچے اسکولس میں جا رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو آپ کے فرینڈس، ان کے فرینڈس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، ان کے کلیگس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں بہترین ساتھیوں سے نواز دیں. آمین اللہم آمین. اچھا آج کی کلاس تو میں نے کافی دیر پہلے اوپن کیا روم، کیونکہ مجھے تھا کہ میں چھوٹا سا کوئز کروں گی اور کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کوئز کیا بھی. جو بھی اسٹوڈنٹس کلاس میں اس وقت موجود تھے سب سے پہلے آج جو کلاس کو جوائن کیا تھا، حالانکہ کلاس بہت پہلے میں نے اسٹارٹ کیا، آج تقریباً 20 منٹس پہلے میں نے اسٹارٹ کی تھی. تو شمع نے اور ایک فرا ناز تھیں جو انہوں نے سب سے پہلے زوم کلاس کو جوائن کیا ماشاء اللہ، اور آج وہ السابقون الاولون میں سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی نیک کام کے لیے نکلتے ہیں اور اگر آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا تو آپ کا وہ جو سارا انتظار ہے اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہے نا تو وہ سارا آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. رائٹ، اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ایک ہم نے نماز ادا کی گھر میں اور ہم اگلی نماز کے انتظار میں ہیں اور ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ جو ہمارا انتظار ہے نا وہ ہمارا نماز کے وقت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہمیں حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہمیں نیکیوں کے موقع دے کے یہ تو ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم کسی طرح جنت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ سب کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ اگر کسی کو آواز کم آ رہی ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو لگتا ہے ہماری طرف سے تو نہیں ہے کوئی مسئلہ، آپ پھر اپنی طرف سے اس کو کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، کسی کی اگر کم آ رہی ہے کسی کو آواز تو آج اس ویک کے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ابھی جو یہ ایسے شائستہ بھی تلاوت کر رہی تھی، نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی، پرومس نہیں کری کہ میں روم کو نہ پہلے اوپن کروں، تو میں آپ لوگوں سے، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے تلاوت سنائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اتنی کلاسز ہو گئی ماشاءاللہ سے اور سسٹر شائستہ نے بہت سارے رولز بھی ہمیں سکھا دیے، تو اس میں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ آئیں اور تلاوت سنائیں، اور اس تلاوت کے دوران جو جو رولز ہم نے سیکھے ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہاں پر کون سا رول جو ہے نا وہ اس کی کس رول کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. رائٹ، تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی قرآن کا اثر ایکچولی ہماری صرف تلاوت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری گفتگو میں بھی نظر آتا ہے اور ہمارے معاملات میں بھی نظر آتا ہے، ہمارے تعلقات میں بھی نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے رویوں میں نظر آتا ہے. تو قرآن کا یہ اثر ہماری زندگی میں کہ ہر گوشے میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب ہم رویوں کی بھی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اہل قرآن جو ہے نا وہ حاملین قرآن بہت سوچ سمجھ کے بات کریں. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی ریمائنڈر دیا تھا، میں چاہوں گی کہ ہم اس سارے سفر کے دوران ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں کہ ہم نے جتنا بولنا ہے صرف ضرورت کے تحت بولنا ہے، نہیں تو ہم نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے، اس چیز کا ہم نے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے رہنا ہے کہ جب بھی بولنا ہے کوئی ضرورت کی بات ہوگی تب بولنا ہے، ادروائز ہم نے کسی بات میں دخل اندازی نہیں کرنی، چاہے وہ ہمارے آپس میں ماں باپ بات کر رہے ہوں، دو بہن بھائی بات کر رہے ہوں، دو دوست بات کر رہے ہوں، ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہوں، کوئی بھی. جب ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں پوچھی تب تک ہم نے نہیں بولنا. ہماری زبانوں کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے،
اور حاملین قرآن کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بولتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تولنا ہے اور پھر بولنا ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ایک پورا جرنی ہوتا ہے. یہ جو ایک کہاوت ہے نا بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پہلے تولیں پھر بولیں، یہ ایک پورا جرنی ہے. تولنے کا ایک پورا سفر ہے، ٹائم ڈیوریشن ہے، ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. پہلے تولیں دین یو ٹاک، پھر بولو. تو فوراً ہی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر لمحہ ہی ہمارے ساتھ ہیں. جتنا ہم نعمتوں پر غور کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا دل اللہ کی محبت، شکر اور اطاعت سے بھر جاتا ہے. آج کے اس ویک میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہوم ورکس کیے، ان میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مریم امان ہیں، نبیلہ نثار ہیں ماشاء اللہ، عائلہ ناصر ہیں، علینا طارق ہیں اور فاطمہ شفیق ہیں ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کرے. خدیجہ اور لیبا نے یہ اتنی پیاری پیاری سلائڈس بنائی ہوئی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جو بھی دین کے لیے کوئی بھی لمحہ بھی ایک سرو کرتے ہیں تو دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں قبول و منظور فرما لے. آمین اللہم آمین. آپ میں سے جو بھی یہاں پر آیا، آپ لوگوں نے ایک کلک کیا زوم کلاس کو جوائن کرنے کے لیے، یا آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے، آپ اپنے روم میں آپ نے کارنر ریڈی کیا کہ یہاں پر بیٹھ کے میں نے 1 گھنٹہ قرآن سننا ہے، یہ ساری تیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں قبول و منظور فرما لے. اور جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ آپ سے کہے کہ ہاں بھی تمہاری وہ چھوٹی سی جو تیاری تھی لیکن تم نے بہت دل سے کی تھی، وہ میں نے قبول کر لی. رائٹ آمین اللہ آمین. اور ہم سب کو بس یہی چاہیے نا، اسی کی خواہش ہے نا بس. یس اسی کی خواہش ہے بس ہمیں انشاءاللہ. چلیں آج کی جو سورہ عبس ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا، اپنے قرآن اپنے سامنے کھولیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس جو مصحف ہیں جو ہماری طرف سے آپ کو ملے ہوئے ہیں وہ اپنے سامنے کھولیں. آپ کی پینسل ہر حرف پہ ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ پڑھ تو میں رہی ہوں لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم موتی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا، ان کے جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی ایک نبینا، وما اور کیا چیز، یدری کا بتائے آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ یزکا وہ پاک ہو جاتا، او یا یذکرو وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ تو فائدہ دیتی اسے، الذکرى نصیحت. اما رہا من وہ جو استغنا بے پرواہی کرتا، فَأَنْتَ تو آپ لہو اس کے لیے تصدا آپ توجہ کرتے، وما حالانکہ نہیں علی کا آپ پر، اللہ کے نہیں یزکا وہ پاک ہوتا. وَأَمَّا اور رہا من وہ جو جاءکا آیا آپ کے پاس، یسعی کوشش کرتا ہوا، وہوا اور وہ یخشا وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ تو آپ عنہ اس سے تلہا آپ بے رخی برتتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ تذکراتن ایک نصیحت ہے، فمن تو جو کوئی شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کر لے اس سے. فی صحف مکرمہ صحیفوں میں ہے عزت دیے گئے، مرفوعات مطہرہ بلند مرتبہ نہایت پکیزہ، بی ایدی ہاتھوں میں ہے، سفراتن سفراتن، یا اگر آپ اس کو اسٹاپ کریں گے تو پھر آپ ہا کی ساؤنڈ نکالیں گے، سفرہ لکھنے والوں کے، کرام بررہ معزز نیکوکار، قتیلا ہلاک ہو جائے یا مارا جائے، الانسان انسان، ما اکفرہ کس قدر ناشکرا ہے وہ، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، من نطفۃ ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی، ثم پھر السبیل راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کا، ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اسے، فاقبرہ پھر اس نے قبر دی اسے، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے. کلا ہرگز نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقضی اس نے پورا کیا، ما جو امرہ اس نے حکم دیا اسے. فلینظر الانسان پس چاہیے کہ دیکھے انسان، الا طرف طعامہ اپنے کھانے کے، انا بے شک ہم، صببنا انڈیلا ہم نے، الماء پانی، صبا خوب انڈیلنا،
ثم پھر شققنا پھاڑی ہم نے الارض زمین، شقا خوب پھاڑنا، فانبتنا پھر اگایا ہم نے فیہا اس میں حبن گلا، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبن گھنے، وفاکہتا اور پھل، وابا اور چارہ، متاعن فائدے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا تو جب جاءتی آ جائے گی الصَّاخَّةُ کان بہرا کر دینے والی آواز، سخت آواز، یوما اس دن، یفر بھاگے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امیہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل واسطے ہر، امرئن شخص کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأنن ایسی حالت ہوگی، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اسے، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرات روشن ہوں گے، ضاحکات ہنستے ہوں گے، مستبشرات خوشخبری پانے والے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرۃ غبار ہوگا، ترحقها چھا رہی ہوگی ان پر، قطرات سیاہی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکفرۃ جو کافر ہیں، الفجرۃ اور فاجر ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نبی نہ آیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، وہ جو بے پرواہی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ ڈر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت باعزت اور نیک ہیں۔ انسان مارا جائے یا ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں رکھوا دیا گیا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، ابھی تک تو اس نے وہ کام پورا کیا ہی نہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ بے شک ہم نے پانی برسایا بہت زور سے، پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری، اور زیتون اور کھجور، اور گھنے باغات، اور پھل اور چارہ، اور فائدے کا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان ہے۔ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی تیز سخت آواز آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر فرد کے لیے ان میں اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنسنے والے اور خوشیاں منانے والے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر گرد و غبار پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہی ہیں جو کافر ہیں اور نافرمان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ عبسہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 1 سے 10 میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت کے کام میں اعتدال کی تلقین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیات 11 سے 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آیات 17 سے 32 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان احسانات کا استعمال کرتے ہوئے انسان کی ناشکری کا عالم بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آیات 33 سے ہم دیکھتے ہیں 42 تک کہ آخرت کے احوال ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، تو ایک بہت ہی مکمل پیکیج ہے اس صورت میں، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات جو پہلی 10 آیات ہیں نا، وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ سنن ترمذی میں کی حدیث ہمارے سامنے ہے جو آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ بڑے سردار آتے ہیں، جن میں عتبہ بن ربیعہ ہوتا ہے، ابو جہل بن حشام ہوتا ہے، رائٹ، اور عباس بن عبد المطلب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ ابی بن خلف ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لیڈ کلاس تھی، ہائی کلاس تھی، اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ جس معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے اب گاؤں ہے تو گاؤں میں جو چودھریوں کا گھر ہوتا ہے ان کی زیادہ مانی جاتی ہے، رائٹ. اور اگر ہم کسی بڑے سٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو سیاست کا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ سلام دعا بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے زیادہ مانتے بھی ہیں، کیونکہ ایک انسان کے دل میں یہ بڑی لالچ ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں اس سے کام پڑے گا تو یہ ہمارے کام آئے گا. مکہ کے جو یہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی سین تھا. یہ جو بڑے بڑے سردار تھے لوگ ان کی بہت زیادہ مانتے تھے، ان کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے. اور ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کی لیڈ جو لوگ ہیں ان کو جب ہم مانتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہم دنیا کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، رائٹ. ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. خیر، یہاں پر بھی ایسا تھا، لیکن جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چاہا کہ اگر یہ سردار لوگ ہیں اور اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو جو باقی نیچے کے جو لوگ ہیں، غلام طبقہ ہے جس پر یہ بہت زیادہ تشدد اور ظلم کیا کرتے تھے ایمان لانے والوں پر، ایک تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور جو لوگ ان کے نیچے ہیں، ان کے انڈر ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے بھی ایمان لانے کے راستے کھل جائیں گے، رائٹ. اس کے علاوہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی. اگر ہم کسی بڑے لوگوں سے بات چیت آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی مقاصد بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی بڑا بندہ ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو بڑی کوئی جنرل سی ایگزامپل دے کے کہوں گی تاکہ ہم اس کو ایزیلی ریلیٹ کر سکیں، کہ اگر کوئی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہے یا پرنسپل ہے تو میں اس کو بہت آگے آگے ہو کر ملوں گی، یا مجھے اس سے بہت سا کام بھی ہوگا، میرے دل میں بڑی لالچ ہوگی کہ یہ تو ایک اب فار ایگزامپل آپ کے سامنے اگر ہارورڈ یونیورسٹی کو پرنسپل آ جائے تو کیا آپ اس کو آگے ہو کے نہیں ملیں گے کہ کل کو اگر میں اس کے ساتھ ٹرمز اپنے اچھے بناؤں گی تو میرے بچوں کا ایڈمیشن بڑے اچھے سے ہو جائے گا، رائٹ. آرام سے ہو سکتا ہے. تو ہم جب بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، لیڈ لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہمارے دل میں اپنے مقاصد اور غراض بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر مقصد صرف اور صرف دین کو آگے پہنچانا تھا، دین کے لیے آسانیاں لانا تھا. جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، اور ایک نبینہ صحابی تھے. اور جب یہ آتے ہیں تو چونکہ نبینہ تو تھے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ بہرے نہیں تھے، یعنی کہ یہ سن سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تعلیم دے رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے دین کے بارے میں. لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری بات سن لیں، اور یہ بھی دین کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. اب جب ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ انٹرپٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ناگواری کا احساس پیدا ہوا. ٹھیک ہے، رائٹ. فار ایگزامپل اگر میں کسی کو چاہتی ہوں کہ کوئی ایک میں اب کسی کمیونٹی میں ہوں اور میں چاہتی کہ یہاں پر ایک بندی ایسی ہے جس کو ہر جگہ پر بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور بہت پرانی وہ یہاں کی رہنے والی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ میرے مائنڈ سیٹ سے مل جائے دین کے لحاظ سے، تو تاکہ اگر میں ان کے تھرو اگر میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گی تو چونکہ یہ بہت زیادہ سوشل ہیں تو لوگ دین کی طرف زیادہ آئیں گے، رائٹ. تو میں میرے دل میں یہ چیز ہے اور میں ان کے ساتھ ٹرمز بنانا چاہ رہی ہوں. لیکن درمیان میں آ گئی ہے میری بیٹی، رائٹ. وہ بار بار مجھے انٹرپٹ کر رہی ہے، ماما پہلے میری بات سنیں، ماما پہلے میری بات سنیں. تو آٹومیٹکلی میرے چہرے پر ناگواری کے ساتھ جو ہے نا وہ تاثرات آ جائیں گے، رائٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بڑے رتبے ہوتے ہیں نا تو ان کی بھی چھوٹی سی غلطی کو بھی ایک بڑے انداز میں صحیح کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب ایک تیوری سی چڑھی اور انہوں نے منہ پھیر لیا، چونکہ قرآن نے یہ دیکھیں یہ بات کہی ہے تو اٹ مینس کہ ایسا ہی ہوا ہے. اس میں ہم کوئی زیادہ چیزوں کی ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، ہم پتہ نہیں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. ہمیں اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے لیکن اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن اس کو کر رہا ہے اور یہ بات ہوئی اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گئی، رائٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر پھر درستگی کی گئی ہے کہ یہ جو پہلی 10 آیات کی ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ٹرانسلیشن بھی پڑھی کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا اور پھر اس کے پاس ایک نبینہ آیا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانے کہ وہ پاک ہو جاتا، یعنی کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ زیادہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، کیونکہ وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. 8 نمبر آیت اور 9 کو دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور وہ انسان ہے جو ڈرتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو انسان خود کوشش کرے،
اور دوسرا اس کے اندر خشیت بھی. اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ خشیت دو چیزوں سے ہوتی ہے, ایک تو علم کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے اندر تعظیم اور اللہ کا ڈر اور محبت دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ پھر اس میں خشیت بھی ہو اور وہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو, رائٹ. تو پھر ہم ایسے انسان سے بے رخی نہیں برت سکتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 10 آیات ہیں تو ہم پہلے ان 10 آیات کو دیکھتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے چیزوں کو لینا آسان ہو. کہ ان آیات سے جو 10 آیات نازل کی گئیں یہ سارے واقعے میں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب 10 آیات نازل ہوئی تھی نا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو بلا کیا کہا کرتے تھے, سورت کے بارے میں ایکچولی فرماتے تھے کہ یہ مجھ پر میرے رب نے عتاب نازل کیا ہے. عتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ نرم انداز میں کسی غلطی کی اصلاح کر دینا. عین تا الف اور با, عتاب, رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وجہ ہے کہ جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو ملا کرتے تھے نا, تو پھر کھڑے ہو کے فوراً کہا کرتے تھے کہ مرحبا مرحبا, کہ اس انسان کا دل سے مرحبا کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے مجھ پر عتاب نازل کیا تھا. تو بہت خوشی سے بہت احترام سے ملا کرتے تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پر اگر ہماری کسی کی جب ہماری اصلاح کی جاتی ہے اور کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم تو اس کے شاید جانی دشمنی بن جائے کہ اس کی وجہ سے اتنے بڑے مجمع میں میری ماما نے مجھے ٹوکا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اصلاح کی جا رہی ہے اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. اصلاح کا عمل ایک ہم جیسے عام انسان کے لیے نا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. یہ آسان عمل نہیں ہوتا. جب ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا, یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, بہت مشکل عمل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے, رائٹ. تو اگر کوئی بھی آپ کی اصلاح کرتا ہے تو اس میں کبھی بھی برا نہ مانے کہ اچھا یہ کوئی بھی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بلا کیوں مجھے بار بار ٹوکتی ہے, میری ٹیچر کلاس میں یا میری مدر یا میری مدر ان لا یا میری ساس مجھے بار بار کیوں ٹوکتی ہیں, یا میری نند نے بھابھی کو کچھ کہہ دیا, بھابھی نے نند کو کچھ کہہ دیا, کچھ بھی کوئی ایڈوائس. تو اکثر لوگوں کو نصیحت بہت بری لگتی ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ایکچولی میں لگتی ہے بہت بری ہے, یہ میری کسی چیز سے خوش ہی نہیں ہوتے ہیں اس لیے مجھے بار بار ٹوکتے ہیں. چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کریں میری پیاری بہنوں. ہم سب اپنی اپنی جگہ پر رشتوں سے گھیرے ہوئے ہیں, رائٹ. تو میں اس کو ایک بڑے عام جنرل لیول پر لے کر آپ کو چیز سمجھانا چاہتی ہوں, کیونکہ یہاں پر ایک اصلاح کا عمل سامنے آ رہا ہے اور ہم سب رشتوں میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کو پازیٹیو لیں, کیونکہ کبھی بھی بیزاری انسان سے نہیں ہوتی ہے, انسان کے عمل سے ہوتی ہے. اور آپ نے بھی اگر کبھی زندگی میں کسی کو اصلاح کرنی ہے, چھوٹے بہن بھائی کو کرنی ہے, اپنے نند کو کرنی ہے, بھابھی کو کرنی ہے, ماں کو کرنی ہے, ساس کو کرنی ہے, کسی کی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اصلاح کریں, تو ہمیشہ یاد رکھیں اصلاح کرنے سے پہلے ایک رول اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. آپ کو بیزاری اس انسان کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو بیزاری اس کے عمل سے ہے جس کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ انسان سے بیزاری کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ عمل کی اصلاح کرتے کرتے اپنے رشتوں کو بگاڑ لیتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. پھر ہم اینڈ پہ روتے ہیں میں نے تو بہت پازیٹیو لے کر اس چیز کو شروع کیا تھا, لیکن وہ چیز اتنی ہی بگڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر فطور اس انسان کی ذات سے بیزاری کا آ گیا تھا. ہم یہاں تک پرسنل ہو جاتے ہیں اور جانے انجانے میں ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کسی کی کل کو زندگی میں اصلاح کرتے ہیں تو انسان سے بیزاری نہیں, اس کے کام سے بیزاری کرنی ہے. یہ وجہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اگر ہم یاد کریں تو جب ان کی قوم حالانکہ ہومو سیکچویلٹی کے گناہ میں پڑ گئی تھی, اور یہ گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی کسی نے دنیا میں نہیں کیا تھا, اور قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے, رائٹ. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جینس میں یہ چیز آتی ہیں جینیٹکلی ہے, یہ جینیٹکلی نہیں ہے, یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کیا تھا یہ گناہ, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا, رائٹ. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ بھاگے بھاگے آئے تھے فرشتوں کو دیکھ کر کے, نعوذ باللہ کہ وہ ان کو لگا کہ خوبصورت مرد بستی میں آئے تو ہم ان کی طرف رغبت کریں گے, تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں, تم ان سے نکاح کر کے ان کے ساتھ کی معاملات کر سکتے ہو. تو یعنی کہ وہ اصلاح اپنی قوم کی اینڈ تک کرتے رہے تھے, انہوں نے لوگوں سے بیزاری نہیں کی, بیزاری ان کے کام سے تھی. تو اصلاح جب اصلاح کسی کی کریں تو اس چیز کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں. اس لیے اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہوا تھا, کیونکہ ہم اس کے کام کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ بیزاری سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان 10 آیات میں خیر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سبق کیا مل رہا ہے. ایک یہ کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے,
اگر کوئی انسان ایک کتاب، میں اگر ایک کتاب اپنی لکھتی ہوں نا، میں اس میں کبھی بھی اپنی برائیاں نہیں لکھوں گی. میں کوئی ناول لکھ رہی ہوں، کوئی افسانہ لکھ رہی ہوں، کوئی اپنی آپ بیتی لکھ رہی ہوں، تو رائٹر اپنی برائیاں اس میں نہیں لکھتا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے. کیونکہ اس وقت کفار مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیم کیا کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لی کتاب. دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہدایت کا معیار دنیاوی مرتبہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مکہ کے بڑے بڑے سردار ایمان نہیں لائے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور نہ ہی دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. تو اصل توجہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں نا، تو ہم نے لوگوں کے دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھنے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اور اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اور ان سب چیزوں کو آپ دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک نعمت بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو آپ امپریس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹول ہے. اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، یہ لوگ جب اپنا مال خرچ کرتے تھے تو امت کو فائدہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا دعائیں ملی ان لوگوں کو. رائٹ، یہ چیزیں ترقی کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن ہم ان کو بیس نہیں بنا سکتے ہیں. اصل فرق جو ہے نا وہ طلب ہدایت کا ہے، حسب و نسب کا نہیں ہے. وہ بے شک سردار لوگ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایکچولی خود ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے. رائٹ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کمی کی دلیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. رائٹ، اسوہ حسنہ ہے ہم پوری دنیا کے لیے. تو یہ واقعہ ایکچولی جو ہے وہ دراصل ایک اجتہادی معاملہ ہو گیا تھا. جب دو چیزیں بیک وقت ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو کنفیوژن میں کبھی پتہ نہیں چلتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے. دین کی مجالس سب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جب میں یہ دیکھ رہی تھی اور میں لکھ رہی تھی، تو مجھے میرے مائنڈ میں بڑی پیاری اگزامپل ہے کہ ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں کہیں بھی، تو جو ایک مخصوص سبجیکٹ ہم نے رکھا ہوتا ہے اور اس میں سے وہی اسٹوڈنٹس بیٹھ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ UET لاہور میں جا کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو نہیں بیٹھے گا نا، یا کوئی انجینئر اگر بن رہا ہے تو وہ آغا خان میں تو نہیں جا کر بیٹھے گا میڈیکل اسکول میں. رائٹ، تو جس کا جو اسپیسیفک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اسی کلاس میں جا کر بیٹھتا ہے. لیکن دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ سب کے لیے ہے. اس میں کسی طبقے، نسل یا حیثیت کے لیے اس کو بند نہیں کر دیا جاتا کہ نہیں تم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے ہو، تم غریب ہو یا تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو تم یہ تو ایک جیسے ہم 5 اسٹار ہوٹلس میں چلے جائیں تو ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ دین سب کے لیے برابر ہے. اس لیے تو جب ہم حج اور عمرے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں نا، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. یقین جانیں وہاں پر جا کے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ آج اس کی ریالٹی سمجھ آئی. کسی کو کالے کو گورے پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر، کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ایک جیسا لباس. کسی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی عام انسان ہے کہ کون کیسا ہے. تو دین سب کے لیے ہے. چھوٹی سی بات میرے مائنڈ میں ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں ایسے ہی حرم میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو فجر کی نماز کا انتظار کر رہی تھی. تو میرے سامنے ایک آنٹی بیٹھی، تو میں اپنے ہی میں نے فون اٹھایا کہ میں نے کہا ابھی ٹائم ہے، تو میں نے پیج اوپن کیا اپنا اور میں نے اپنا ٹیسٹ کرنا شروع ہوگی قرآن کا. جب میں نے ٹیسٹ کرنا شروع کیا تو وہ شاید میرے فون کی طرف دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے پھر مجھے نہیں پتا تھا تب تک کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کو اردو آتی بھی کہ نہیں. اینڈ شی سیڈ کہ آپ قرآن کا ٹیسٹ کر رہی تھیں، ابھی کوئز کر رہی تھیں. میں نے کہا جی میں قرآن کی اسٹوڈنٹ تو میں نے سوچا میں اس ٹائم اپنا ٹیسٹ کر لوں. تو میں نے ٹیسٹ کر لیا اپنا نا. کہتی ہیں اچھا میری بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اپنا مجھے انٹروڈکشن دینا شروع کر دیا. دین شی سیڈ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس ٹائم اللہ کے گھر میں بھی کبھی آؤں گی. تو میں نے پوچھا کہ کیوں خیریت ہے؟ کہتے اس ٹائم میرے گھر میں، میرے کچن میں گوندا ہوا آٹا کیا خشک آٹا بھی موجود نہیں ہے. میرے گھر میں مکمل فاقے ہیں، اور وہ کوئٹہ کی سائڈ سے تھیں. تو اتنی غربت ہے میرے گھر میں، لیکن میں آج اپنے اللہ کے گھر میں حرم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اور میں نے سب کچھ چھوڑ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آئی فیلٹ کہ تو بہت چنی ہوئی بندی ہیں. تو اللہ نے اپنے دین کے لیے جب لوگوں کو چنتا ہے تو اللہ سٹیٹس نہیں دیکھتا. اس عورت کے جملہ مجھے کبھی نہیں بولتا کہ میرے کچن میں گوندا ہوا آٹا کیا خشک آٹا بھی نہیں ہے، اور میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ اپنے لوگوں کو ایسے چنتا ہے. خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے، جو ہم نے ابھی بات کی. رائٹ، اس ٹائم اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون اپنے ٹیبل پر بیٹھ کے جب قرآن سیکھ رہا تھا ٹیوزڈے کلاس میں، کس کا ٹیبل سب سے مہنگے برانڈ کا تھا،
کس کی چیئر کتنی کمفرٹیبل تھی اور کس نے کون سے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے، کس نے کتنا گولڈ پہنا ہوا تھا. نو 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 نو، یہ چیزیں ہم لوگ شاید دیکھتے ہیں. میرا اللہ اندر دلوں میں جھانکا جائے گا، نیتیں دیکھی جائیں گی. اور یہی چیزیں ہیں جب ہر چھوٹی بڑی چیز آخرت میں کھل کے سامنے آ جائے گی. تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اس قرآن کے لیے. دل بوجھل کر کے نہیں بیٹھنا کہ اگر 1 گھنٹے کی کلاس کا کہا گیا تھا 10-20 منٹ اوپر ہو گئے، ان کو تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں. کیوں؟ اگر اوپر ہو بھی گئے تو سو بٹ اتنا اچھا ٹائم گزرتا ہے قرآن کے ساتھ. میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے جب یہ میں سلائڈس بنا رہی ہوتی ہوں کہ میں آپ سب میں سے کسی کو جانتی نہیں، میرا جی چاہتا ہے کبھی آپ سب میرے سامنے موجود ہوں اور پھر یہ 1 گھنٹہ کہ پھر گھنٹوں ہم قرآن پر بات کریں اور اس کے مطابق پریکٹس کریں مل کر کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن خیر جتنا ہم کر سکتے ہیں مل کے اتنا ہی کر سکتے ہیں، رائٹ. خیر سب سے بڑھ کے بات یہ کہ اصلاح قبول کرنا اہل ایمان کی صفت ہے. یہی بات میں آپ کو کہیں کہ اصلاح کو قبول کرنا سیکھیں. یہی اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی آ جائے گی نا تو کل کو آپ جب لوگوں کی اصلاح کریں گے نا تو لوگ بھی آپ کی طرف سے اصلاح کو قبول کریں گے، کیونکہ آپ کے الفاظ میں سنسیئرٹی آ جائے گی. میں نے یہی بات شروع میں آپ سے کہی تھی کہ قرآن کی تلاوت کا اثر، قرآن کا اثر صرف ہماری تلاوت میرے سائٹیشن میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق ہمارے رویوں میں ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں سے بات کریں نا، صرف آپ نے پیاری سی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اچھے سے آپ نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی آنٹی آ گئی ہیں، آپ کی مدر کی کوئی فرینڈ آ گئی اور ان سے فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں، صرف سلام دعا لی ہے، تو وہ پہچان جائے آپ کو دیکھ کے کہ یہ بچی قرآن پڑھنے والی ہے. آپ کی اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے بات کا انداز، آپ کی سرونگ کا انداز، آپ کی ہر چیز اتنی اکارڈنگ ہونی چاہیے سنت کے مطابق. تو اصلاح کو قبول کرنے والے بن جانا. ہدایت کا حقدار وہ ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو اپنے منصب اور مقام پر غرور کرتا ہے، رائٹ. ہم دیکھتے ہیں سورہ آبا سے کہ آیت نمبر 11 سے 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. آگے پھر آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. کس کے بارے میں وہ کہا جائے کہ وہ تو ایک نصیحت ہے؟ یہ آیات، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. تو جو چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، اور اگر نہیں چاہتا تو نہ کرے. اس سے میرے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس سے دین کی ترقی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. قرآن تو کہتا ہے اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر اور قوموں کا کھڑا کر دے گا. اسی لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم میری جگہ کسی کو اور نہ لانا، تم مجھ سے ہی دین کا کام لینا. کیونکہ اگر میں آج دین کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی نا تو اس سے یقین جانیں، قسم ہے اس رب کی جس کا یہ کلام ہے، کہ قرآن میں دین میں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ میری اپنی ذات کا نقصان ہے. اللہ مجھے ختم کر کے میری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. تو اللہ کی شان تو بڑی وسیع ہے، اللہ تو کچھ بھی کر لے گا. تو یہ کام، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اللہ کی رضا ضرور مقصود ہے لیکن اپنی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں ہم نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور ہائی گریڈ میں پاس کرنا ہے. پاسنگ ماسک میں نہیں کرنا. 100/33 نہیں لینے ہیں، 100/100 چاہیے ہمیں انشاءاللہ، رائٹ. تو کہا جا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے. یہ تو عزت دیے گئے صحیفوں میں ہیں، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ نہایت پاکیزہ، بی ایدی سفرہ، رائٹ. تو جب بات آ رہی ہے قرآن کی عظمت کی کہ فی صحف مکرمہ، کہ صحیفوں میں عزت دیے گئے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسے صحیفوں میں محفوظ ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت و شرف عطا فرمایا ہے. اللہ نے عزت و شرف عطا فرمایا، کسی انسان نے نہیں. انسان کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے نا تو کم زیادہ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے موڈ کو کیا ہو گیا، یہ تو میری بڑی رسپیکٹ کیا کرتی تھی، میں آج ملی ہوں تو بڑی آف سی ملی ہے، رائٹ. لیکن جب اللہ عزت اور شرف دیتا ہے نا تو اللہ کا مقام اتنا بڑا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا شرف کتنا بڑا ہوگا، رائٹ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مکرمہ کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک انتہائی معزز، اللہ کے نزدیک انتہائی معزز. اور جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا تو پھر تو کیا ہی کہنے، ہر قسم کی تحریف اور باطل سے محفوظ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ یاد کریں، سٹارٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ اور پاکیزہ صحیفے. مرفوع سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان صحیفوں کو بلند مقام عطا کر دیا.
عزت بھی عطا کر دی اور بلند مقام بھی عطا کر دیا۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ مطہرہ سے مراد ہے ہر قسم کی تحریف، غلطی، شرک، باطل سے پاک۔ شیاطین اس تک کبھی بھی رسائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کفار مکہ بھی یہ بلیم بھی کیا کرتے تھے کہ یہ شیاطین سے سیکھا گیا، نعوذ باللہ۔ تو کہاں اللہ کا کلام، تو شیاطین اس تک رسائی نہیں پا سکتے ہیں۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، تو جو چاہتا ہے اسے نصیحت حاصل کر لے۔ قرآن کسی خاص قوم طبقے کے لیے نہیں ہے، غریب، امیر، کمزور، طاقتور، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں لیکن ہدایت حاصل کرنا انسان کے اپنے اختیار و رغبت پر موقوف ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن ہدایت صرف اس کے لیے جو چاہے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایدی سفراء، ہاتھوں میں ان کے لکھنے والوں کے، کن کے؟ سفرہ کون ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سفرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہی کو لکھتے اور محفوظ کرتے ہیں، انبیاء تک اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں۔ لغوی معنی میں، لٹرل میننگ میں ہم اس کو دیکھیں گے تو سفیر سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہم اردو میں بھی سفیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ پاکستان کا سفیر آج کل کس ملک میں گیا ہوا ہے، کس ملک کا سفیر پاکستان کے پاس آیا ہوا ہے، تو پیغام پہنچانے والا، دو فریقوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والا، رائٹ۔ کرام بررہ، معزز اور نیکوکار، یہاں پر فرشتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ کرام سے مراد انتہائی عزت والے، اللہ کے مقرب بندے۔ برارہ سے مراد ہے مکمل اطاعت گزار، گناہوں سے پاک، نیکی میں کامل، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے تو سابقون الاولون بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن نے فرشتوں کی صفات ہمیں بیان کی ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر یعنی کہ حافظ ہے، تو وہ مکرم نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر اور حافظ ہے، تو کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ۔ کون سے؟ جو مکرم ہیں، نیک لکھنے والے، رائٹ، یہ لوگ ہیں، کرام بررہ ہیں۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے اس پر دشوار ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک اجر قرآن کی تلاوت کا اور ایک اجر تلاوت میں مشقت برداشت کرنے کا۔ آپ مجھے بتائیں، آئندہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ہچکچائیں گے؟ چاہے کسی کے سامنے بھی کرنی پڑے تو لازمی کریں، کوئی بات نہیں، اگر اٹک اٹک کے بھی پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اور یہ اجر کو سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا جن کا اجر اتنا زیادہ ہوگا وہ بیچارے لوگ ہیں، بڑے کوئی پور پیپل ہیں، رائٹ، جن کو دنیا داری کا نہیں پتہ ہے، اور جن کو کسی سوسائٹی میں فکس نہیں ہونا آتا، فٹ نہیں ہونا آتا، تو اگر ہم ایسے ہی بیچارے ہیں قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد، تو ہم تو یہ بیچارے کہلوانے کے لیے تیار ہیں بھائی، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس کا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا تھا سورۃ الحجر میں 9 میں، یعنی کہ یہاں پر سورہ عبس میں قرآن کے محفوظ صحیفوں کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ الحجر میں ہم دیکھتے ہیں 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو انہی صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی، رائٹ۔ تو جس کتاب کی، وہی والی بات جو میں کہہ رہی ہوں، کہ جس کتاب کی حفاظت آسمان کے معزز فرشتے کرتے ہوں، اتنا بڑا پروٹوکول اگر کسی کتاب کو دیا جائے، تو اس کتاب سے تعلق رکھنے والے انسان کی عزت کا اندازہ پھر لگایا جا سکتا ہے، رائٹ۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر آپ اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہوا ہے، تو پھر آپ کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، اگر میرے اللہ نے نہیں چاہا تو نہ ڈر ہو کہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں، اس میں شرمانا نہیں ہے، ہچکچانا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس اس کو کچھ اور نہیں آتا تو بس اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے، یا یہ تو بیچاری اچھا شاید اس کو بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، سائیکالوجی، یہ والی چیزیں پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو وہ اس لیے پھر قرآن ہی پڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے اسی بچے کو قرآن کی طرف لگاتے ہیں جس کو دنیا کا علم نہیں آتا، جو فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتا، جو ہماری فیسیں ضائع کرتا ہے، تو ہم اس کو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، رائٹ۔ لیکن ہم بیچارے نہیں ہیں، ہمارے لیے شرف، اگر ہم خالص قرآن کے لیے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز بتا دیا ہمیں، رائٹ۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 17 سے 23 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرا، کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ یہاں پر قتلا ایکچولی بدعا کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ عربی زبان کا ایک تعجبیہ اسلوب ہے کہ انسان ہلاک ہو، یہ کتنا بڑا ناشکر ہے۔ پنجابی میں مجھے یاد ہے کہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، اسٹل شاید ابھی بھی بولتے ہیں، تیرا بیڑا تر جائے، رائٹ۔ اب یہ بولتی مائیں غصے میں، تیرا بیڑا تر جائے، رائٹ، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
تیرا بیڑا پار ہو جائے، تر جائے رائٹ. تو اس کو ہم غصے میں بھی دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ الفاظ ایک اپنی زبان کا ایک حصہ ہوتے ہیں جو ایک کہاوتاً بولے جاتے ہیں، لٹرل میننگ میں نہیں وہ آتا. تو اسی طرح سے یہ قتیلہ لفظ ہے، وہ لٹرل میننگ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک عربی زبان کا ایک تعجبیہ اسلوب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ہلاک ہو، یہ کتنا بڑا ناشکر ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے کفر، تکبر اور ناشکری پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس حقیقت کی یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اپنی اصل کو بھول کر غرور میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت انسان کے انکار آخرت اور انکار ربوبیت پر شدید قسم کی تنبیہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آخرت کا انکار ایک تو زبان سے کیا جاتا ہے اور ایک عمل سے بھی کیا جاتا ہے. کبھی ہم دل سے تو مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن ہمارے اعمال نہیں بتا رہے ہوتے کہ آخرت آئے گی. اگر ہم واقعی دل سے یقین کرتے نا آخرت آئے گی، تو ہمارے اعمال جو ہے نا ہماری یقین کے تابع ہو جائیں گے، پھر ہمارا عمل ہماری یقین کے اکارڈنگ ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز پر غور کرنا، اپنی ذات کا انالیسس کرنا کہ اب واقعی میں صبح سے لے کر شام تک ہر وہ عمل کر رہی ہوں جس سے یہ پتہ چلے کہ مجھے آخرت پر یقین ہے. انسان اپنی اصل کیوں بھول جاتا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من ای شیء خلقہ، آیت نمبر 18 کو ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور پھر اس کا پھر خود ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ آخر اسے کس چیز نے پیدا کیا ہے. اور آگے جواب دیا جا رہا ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے، ایک حقیر سے نطفے سے، ایک گندے سے قطرے سے پیدا کیا تمہیں، اور پھر اس نے تمہاری تقدیر مقرر کر دی. تقدیر سے مراد پلاننگ کی پوری، کب، کہاں، کیا، سب کچھ بیان کر دیا. رائٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معمولی نطفے سے بنانے کے بعد اس کی شکل بنائی، اس کی عمر مقرر کی، اس کا رزق مقرر کیا، اس کی صلاحیتیں عطا کی اسے، پھر اس کی تقدیر لکھی. اور ان سب کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں تو ایسے جیسے دنیا فتح کر لوں گا 60-70 سال کی عمر میں. ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچ بتاتے ہیں اور انہیں وحی کے ذریعے سے سچ بتایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت یعنی کہ 40 دن کے لیے علقہ جو جونک کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مدغہ کی شکل میں رہتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشانات دان سے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں. یقین جانیں جب آپ یہ ساری علقہ اور مدغہ یہ سب چیزیں جب آج آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں نا کہ انسان سٹارٹ میں کیسا ہوتا ہے، تو جی نہیں چاہتا کہ مڑ کے بھی دیکھیں کہ ہم کس قسم کے ہوتے ہیں. اور 9 مہینے میں ہماری ماں کے پیٹ میں اتنی تہوں کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیسا بنا دیتا ہے. کون کرتا ہے یہ؟ سبحان اللہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کمنٹس کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس کی شکل کس پہ گئی ہے، اچھا یہ دیکھو کیا کر رہا ہے کیا نہیں. ہم غور کرتے ہیں کہ یہ میرے اللہ تھا کرنے والا، یہ اللہ نے کیسے کر لیا. تو میرے خیال سے جو ماں سارے اس پروسیس سے گزرتی ہے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو فیل کرتی ہے کہ جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، کہ پیدا کرتی ہے اسے، کہ واقعی پھر اکثر بیٹیوں کی عورتوں کے منہ سے میں نے یہ تو بہت سنا کہ آج میں نے بچہ پیدا کیا نا، مجھے آج صحیح اپنی ماں کی قدر ہوئی. بھئی ماں کی تو قدر ہوئی، ماں کی قدر سے پہلے اللہ کی قدر نہیں ہوئی. قدرت کو اتنے قریب سے دیکھ کے آئی ہو. تو ہم انسانوں کو تو بہت جلدی کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو کریڈٹ دینے بھول جاتے ہیں. خیر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو 5ویں مہینے نیوروسیل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے گا. مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ثم السبیل یسرہ، آیت نمبر 20 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستہ آسان کر دیا. اس کے 2 مفسرین نے معنی ہمیں بتائے ہیں. اس سے مراد یہ کہ پہلا معنی کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ، ایک چھوٹے سے راستے سے اتنا بڑا بچہ نکل آتا ہے.
یہ کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے۔ دوسرا معنی کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی دونوں راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ اب دیکھ لو، اٹس اپ ٹو یو، اٹس یور چوائس، تم نے ہدایت کی طرف جانا ہے یا تم نے گمراہی کی طرف جانا ہے۔ تمہیں اشرف المخلوق بنایا پہلے، رائٹ، اور پھر تمہیں اتنی عقل اور شعور دیا ہے، تو اب شعور کو استعمال کرو نا کہ اب تمہارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ اب تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، پھر اس کے بعد یہ ساری مشکلوں کے بعد ہی جنت ملے گی نا۔ جنت ایسے تھوڑی نا مل جائے گی۔ ایکچولی ہم نے جنت کو بڑا ہی کوئی ہلکا سا لے لیا ہوا ہے، اور ہدایت کو بھی بڑا ہی کوئی ہلکا لے لیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں اتنی ہلکی ہیں نہیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں، اور آیات کو دونوں معنی شامل ہوتے ہیں۔ سورہ دوہر میں آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ اب یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم کس سائڈ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موت سے کسی کو بھی کوئی فرار نہیں ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ اسے موت دیتا ہے اور قبر میں دفن ہونے کی پھر عزت بھی عطا کرتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جانور مر کر زمین پر پڑے رہتے ہیں، لیکن انسان کو دفن کرنے کا شرف عطا کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے لگتا ہے میری پیاری بہنوں کہ قبر ہمارے سارے عیب ڈھانپ لیتی ہے نا، ہمیں جزا مل رہی ہے یا سزا ملے گی، جتنے بھی لوگ ہیں اس ٹائم قبروں میں، اور ہم لوگ بھی ایک دن ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تو قبر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر قبروں میں نہ دفنایا جاتا اور ایسے کھلا چھوڑ دیا جاتا اور جزا سزا سب کے سامنے ہوتی تو کتنی رسوائی ہوتی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کہاں کہاں نہیں ہمارے پردے رکھے، اللہ ہمارے کہاں کہاں نہیں پردے رکھتا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارا حساب لینے لگے تب بھی ہماری عزت رکھ لے، تب بھی ہمارے پردے رکھ لے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، آیت نمبر 22 میں، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے تو ابھی تک وہ حق ادا کیا ہی نہیں جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا، جس پر فرض کیا گیا تھا، تو انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ سورہ سبا میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ سورۃ العادیات 6 میں آتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو شکر گزار بندے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام فرماتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں اور آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ کی پنڈلیاں ساری سوج جاتی ہیں، آپ کے ورم پڑ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بہت ضروری ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ ہماری عبادات میں ظاہر ہونا چاہیے، ہماری اطاعت میں اور بندگی۔ تو جو شخص اپنی ابتدا کو یاد رکھتا ہے نا، جو اپنی، میں عام زبان میں کہوں گی کہ جو انسان اپنی اوقات کو ایکچولی یاد رکھتا ہے نا، یقین جانیں اسے کبھی تکبر نہیں آتا، اور جو اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی نہ شکرا نہیں ہوتا۔ دنیا میں آج جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، شاید ابھی تک جو دنیا میں جتنے آئے ہمیں تو کسی کا نام یاد بھی نہیں، اگر کسی کا نام یاد رہتا بھی ہے تو بڑی حد کوئی 10-20 سال یاد رکھے گا، اور پھر بعد میں کوئی نیا انسان اٹھ جاتا ہے تو پھر پچھلے کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اگر آپ ان کی بایوگرافی کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یقین جانیں وہ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیے تھے۔ تو اپنی ابتدا کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 24 سے 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ غذاؤں کی فراہمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں چلیں ٹھیک ہے، اس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ پھر ہم نے تمہارے لیے زمین کو چیر پھاڑ دی، اپنے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اور بے شک ہم نے اس کے لیے بہت سارا پانی انڈیلا، پھر اسی پانی سے ہم نے زمین کو چیرا پھاڑا، اور پھر اس میں تمہارے لیے غلہ، انگور اگائے، زیتون، کھجور، باغات، پھل چارہ، تمہارے مویشیوں کے لیے اس میں چیزیں ہیں فائدہ مند کی۔ یہ چیزیں ہم پہلے سورہ نبأ میں بھی پڑھے ہیں، نازعات میں بھی ہم نے پڑھا، اب ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آیات اللہ کی قدرت، تدبیر اور رزق کے نظام کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی کہی تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے آپ کا کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر ضرور غور کیا کریں۔ کچھ یہ سائنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو آج یہ قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے کہ بارش کا بھی جو نظام ہے وہ واٹر سائیکل کے ذریعے ہے، پھر بیج کا اگنا، زمین میں غذائی اجزاء کا پیدا ہو جانا، یہ سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اور ایسا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ بارش کا پانی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، بارش کے پانی کے رنگ تو مختلف نہیں ہیں، لیکن
لیکن جب زمین میں وہ پڑتا ہے تو اس سے مختلف رنگ کے پھول اگ رہے ہیں، مختلف ذائقے کی سبزیاں، مختلف ذائقے کی مختلف شکلوں کے پھل اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی طرح کے پانی سے سب کچھ مختلف انداز سے ہو رہا ہے. تو جو انسان اپنے کھانے پر غور کرتا ہے وہ صرف پیٹ نہیں بھرتا ہے بلکہ اللہ کے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو آج بھی یہی ریمائنڈر آپ کو دے رہی ہوں کہ جب کھانا سامنے ہے تو صرف پیٹ نہیں بھرنا، ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے اٹھ نہیں جانا، برتن بھی وہیں پڑے رہے، کچھ پتہ نہیں اماں اٹھا لیں گی. ہم تو بڑی بڑی اوور پیمپرڈ بچے ہیں، اور کبھی ہم سسرال میں چلے جائیں تو ہم یاد کرتے ہیں میں تو اپنی ماں کے گھر میں کھانا کھاتی تھی، میں نے تو کبھی سامنے سے پلیٹ بھی نہیں اٹھائی تھی، میری اماں ہی اٹھایا کرتی تھیں. یہ کوئی مینرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، حاملین قرآن کو بہت مینرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنا کھانا اٹھانا ہے، اپنی جگہ کو صاف کرنا ہے، اپنے برتن وہاں سے اٹھانے ہیں، اور کسی پر بوجھ نہیں بننا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اور ہم بڑے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ہم سست نہیں ہوتے ہیں. رائٹ. سورہ عباسہ کی آیت نمبر 33 سے 37 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں ہر شخص اپنی ہی فکر میں ہوگا. یہ بڑی ڈرانے والی آیات ہیں 33 سے 37 میں، کہ جب کان کو بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں سورہ النازعات میں آیت نمبر 34 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ایک بہت ہی بڑی عظیم قسم کی آفت آ جائے گی. رائٹ. تو یہاں پر آ رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز آ جائے گی. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صاخہ سے مراد قیامت کا دوسرا سور ہے جس کی آواز ہر چیز کو ہلا دے گی. امام طبری کہتے ہیں کہ یہ وہ آواز ہے جو دلوں کو خوف سے بھر دے گی. بڑا ہی بھیانک دن ہے، بہت خوف زدہ ہونے والا دن ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو کافر اور فاجر ہیں، جنہوں نے آج اس قرآن کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، جنہوں نے صرف یہ ٹمپریری زندگی کے مزے دیکھے ہوں گے نا، پرماننٹ ویژن نہیں ہوگا ان کا. لیکن جو حاملین قرآن ہوتے ہیں، جو اہل القرآن ہوتے ہیں، ان کا ویژن آخرت ہوتا ہے، ان کا فوکس آخرت ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتا ہے، ان کا ویژن الٹیمیٹ جنہ ہوتا ہے. تو وہ پھر اگر آج بہت گرمی بھی ہے تو ابائے میں جاؤں میں کالج یونیورسٹی یا باہر، تو کوئی بات نہیں، یہ تو ٹمپریری ہے، میں ابائے پہننے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے تیار ہوں. رائٹ. میں نے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، کوئی پارٹی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، پارٹی تو ٹمپریری ہے. مجھے اپنی جنت قبر میں روشنی بھی چاہیے بھائی، مجھے ٹائم پر نماز ادا کرنی. کوئی جو مرضی کہتا رہے، اس کو تو صرف نماز کی پڑھی ہوتی ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتی ہے. وٹ ایور، لیٹ دیم سے وٹ دے وانٹ. کوئی بات نہیں، جب ہمارا اندر صاف ہے تو ہمیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے نا. تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. یہ فرار آج اگر ہم دنیا میں کسی سے بھاگتے ہیں نا، یا کسی رشتے سے جان چھڑاتے ہیں، تو شاید نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس لیے بھی کہ مجھے آج اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنا، تو میں اس پر کیوں اپنا ٹائم سپینڈ کروں، میں اپنی انویسٹمنٹ کیوں کروں. رائٹ. میں ان کی اتنی خدمت کیوں کروں. لیکن آخرت میں جو فرار ہوگا نا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس میں صرف اپنی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اپنی ہی فکر ہوگی، ہر شخص اپنی نجات کی فکر کرے گا. آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے. اگر ہمارے سسرال والے میری ماں باپ کے خلاف کوئی بات کہہ دینا تو ہم کہتے ہیں ہم تو زبان ہی کاٹ کے رکھ دیں گے. آج کل کی بچیوں میں اتنے ایموشنز ہیں، اتنی جذباتی ہیں، اور ویسے ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی ہوئی ہے. رائٹ. میرا شوہر میرے بھائی کے بارے میں کوئی بات کہہ دے گا تو میں فوراً ایموشنل ہو جاؤں گی. ہاؤ ڈیئر یو ٹو سے اٹ. نہیں بھائی. لیکن یہی وہ دن ہوگا جس دن وہی بہن بھائیوں کے پیچھے، جن کے پیچھے آپ لڑائیاں کیا کرتے تھے نا، اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور ماں باپ بچیوں کے غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، یہ وہی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. کین وی امیجن اٹ؟ وہ امی ہی و ابی ہی، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا. آج ہم جا سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے دور؟ شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے دن رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے. لیکن یہ وہ دن ہوگا کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور پھر نہیں، دوسرا دور کرے گا اس کو، پیچھے ہو جاؤ مجھ سے. صاحباتی و بنی، اپنی بیوی اور بچوں سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. اور آج ہم اپنی بیویوں، شوہر اپنی بیویوں کے کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہم کر پاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے کیا کچھ نہیں ہم کر پاتے. اکثر ہم اپنی اولادوں کے پیچھے اپنے ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کے پیچھے ان کے ٹیچرز کو جا کے ذلیل کر دیتے ہیں. میرے بچے کو ہاتھ لگایا تو لگائے کیسے. یہ وہ رشتے ہیں جن کے لیے آج ہم لڑتے ہیں دنیا سے. دنیا میں سب سے قریب ترین رشتوں کی ذکر کیا گیا یہاں پر، مگر قیامت میں ہر تعلق بے معنی ہو جائے گا. آگے آ رہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایسا معاملہ پیش آ جائے گا جو دوسروں سے غافل کر دے گا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کی شدت اور انفرادی احتساب کو
ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج کو لوگوں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ 1 یا 2 میلوں کے فاصلے پر آ جائے گا۔ سورج کی تپش ان کو پگھلا دے گی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ تو ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا منہ تک آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک آ جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو پسینہ آتا ہے یہ ان کے اعمال کی مشقت کی وجہ سے ہوگا، کس نے کتنے گھٹیا گھنونے اعمال کیے ہوں گے اس کے اکارڈنگ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم اپنی قبروں کو اور اپنے جنت کے گھروں کی خوبصورتی کو اپنے اعمال کی شکل میں پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر میں بہت اندھیرا ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، قبر میں وہ ہوگا۔ نہیں بھی، قبر بہت پیاری بھی ہوگی، اور ہوتی ہے اہل ایمان کی قبر بہت پیاری۔ جنت کے باغات میں سے باغ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نمازیں بہت پیاری پیاری پڑھی ہوئی ہیں اور واقعی ایسے پڑھی ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں احسن لیول پر، اور رشتہ داروں کی غلطیوں کو اگر احسن لیول پر معاف کیا ہوا ہے، اور کبھی اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی دوسروں سے معافیا مانگی، کوئی بات نہیں، ہماری ماں تھی یا ساس تھی، کوئی بات نہیں، ہم اپنی ماں سے بھی سوری کہہ لیتے تھے، ہم اپنی ساس سے بھی سوری کہہ لیتے ہیں، اٹس اوکے، اس میں کوئی عزت پستی کی بات نہیں ہے۔ رشتوں کو پیارا رکھا زندگی میں، اپنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھا، تو قبریں بہت پیاری ہوتی ہیں انشاءاللہ، اور آخرت بھی بہت پیاری ہوگی انشاءاللہ۔ تو دنیا میں جو رشتے ہمیں سہارا دیتے ہیں، قیامت میں وہی رشتے ہماری بے بسی کا سبب بن جائیں گے۔ اس دن صرف اپنے اعمال ساتھ ہوں گے۔ یقین جانیں، پچھلے دنوں میں ایک بہت ہی قریبی رشتہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہم چیزوں کو شیئر کر رہے تھے، اور میں بتا رہی تھی کہ قرآن کے سفر میں 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں امریکہ سے ہوں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے، قریبی لوگوں نے کہا کہ یہاں پر رہتے ہوئے حالات اس طرح کے ہیں، قرآن کی دعوت کرنا اور یہ سب چیزیں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ہاؤ یو کین ڈو اٹ، تو تھوڑی احتیاط کرو، ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں قرآن کے سفر میں نے 2 چیزیں اپنے پلو سے باندھی ہیں، اور مجھے ان پر اندھا دھند یقین ہے انشاءاللہ، اور میں نے سیکھی ہیں، ایکچولی میں نے سیکھی ہیں، ان کے لیے میں نے بہت ایفرٹ کیے ہیں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، کہنے میں صرف شاید چند سیکنڈز میں ختم ہو جائے، لیکن اس پر بہت ایفرٹ کی اور سٹل ایفرٹ کر رہی ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو خوش نہیں کرنا، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا ہے، مجھے کسی انسان کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، بس۔ یہ 2 کام مجھے لگتا ہے اگر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں نا، تو یقین جانے جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے قدموں تک لے آتی ہے۔ تو دنیا کی ٹینشن ہی لینی ہے۔ یہ 2 چیزیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ 38 سے 42 میں آتا ہے قیامت کے دن چہروں کا انجام خوشی اور غم کی علامت ہے۔ چہروں کا یہاں پر خاص ذکر کیا گیا میری پیاری بہنوں۔ آج ہمارے چہرے کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی نکل آتا ہے نا، تو ہمیں پریشانی چھڑ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ دانہ صرف مجھے نہیں نظر آ رہا، وہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے، اور میرے چہرے پہ بڑا ویئرڈ لگ رہا ہے، اس لیے ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، کوئی میڈیسنز کھاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کسی طرح میرے منہ سے یہ داغ ختم ہو جائے اور یہ میرا چہرہ میرا ٹھیک لگنا شروع ہو جائے۔ یہاں پر خاص چہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میرے رب کو پتہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا کہ ہماری کمزوری کیا کیا چیزوں میں ہے، کن کن چیزوں میں۔ تو 2 قسم کے چہرے ہوں گے، ایک تو خوش نصیب چہرے ہوں گے جو اہل ایمان کے ہوں گے، ایک بد نصیب چہرے ہوں گے جو اہل کفر و فاجر لوگوں کے ہوں گے۔ تو یہ تقسیم اعمال کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ حسب نسب یا دنیاوی مقام پر۔ کچھ چہرے اس دن روشن اور چمکدار ہوں گے، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ وہ چہرے ہوں گے جو ایمان، نیکی اور اطاعت کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ ان کے چہرے نور ایمان سے منور ہوں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا کہ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی کو محسوس کریں گے۔ وہ چہرے ہنستے ہوئے اور خوشی سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اس دنیا میں ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی بھی کرتے ہیں، کچھ بھی، تو دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ خوش ہوگا کہ نہیں، لیکن جنتیوں کے لیے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تو وہ خوش ہوں گے اس پر جو بھی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہوگا۔ اور کچھ چہروں پر گرد و غبار اور سیاہی چھائی ہوگی،
کین یو امیجن آج کے اگر کوئی چہرہ دیکھیں اس کے اوپر مٹی غبار اور کالی سیاہی لگی ہو تو ہمیں وہ کیسا لگے گا؟ اندر سے وہ جتنا مرضی پیارا ہو لیکن ایک دم سے عجیب سا اس کو دیکھ کے ہمارے چہرے پر عجیب سے تاثرات آئیں گے. یہ شرمندگی اور رسوائی کی علامت ہوگی، گناہوں کا بوجھ ہوگا جو چہرے پر ظاہر ہو رہا ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو تو اسے ضرور بڑھانی چاہیے. تو قرآن کلاس کے بعد جو بھی آپ کی نمازوں کا ٹائم ہے، کہیں عشاء کا ٹائم ہے، کہیں مغرب کا ٹائم ہے، کہیں ہمارے یہاں ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، اچھا سا پیارا سا وضو کرنا ہے اور پیاری سی نماز ادا کرنی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ میں وضو کر رہی ہوں جہاں جہاں پانی لگ رہا ہے آخرت میں میرے جسم کا یہ حصہ چمکتا ہوگا انشاءاللہ. رائٹ. اور یہی لوگ ہیں جو فاجر اور بدکار ہیں. کافرہ کا لفظ ہے حق کا انکار کرنے والے، فاجر کا لفظ ہے گناہوں میں سے حد سے بڑھنے والے. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن کوئی چہرہ چھپ نہیں سکے گا، جو دل میں ہوگا وہی چہرے پر ظاہر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے اعمال میں آ جائے، ہماری پریکٹس میں آ جائیں انشاءاللہ، اور ہمیں اس کے ساتھ اخلاص عطا کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں دیکھتی ہوں کہ آگے سسٹر شازیہ آئی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ریویو کرواتی ہیں. آپ کے ریویو سے اندازہ ہوگا مجھے کہ آپ نے مجھے کتنے توجہ سے سنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریویو کوشچن 1. جی، سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی؟ نمبر 1 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رائٹ آنسر از 2 حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعوت حق کے لیے توجہ کا اولین مستحق کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 جو گمراہ ہو. نمبر 2 جو مغرور ہو. نمبر 3 جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو. رائٹ آنسر از 3 یس. اگلا سوال، آیت مکمل کیجیے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ. نمبر 1 آپشن بارارا. نمبر 2 سفارا. نمبر 3 مطہرہ. Right answer is مطہرہ. مرفوعۃ مطہرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کب مقرر کی؟ نمبر 1 بلوغت کے وقت. نمبر 2 رحم مادر میں. نمبر 3 ولادت کے موقع پر. Right choice is 2 right. رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر مقرر فرما دی. انہا تذکرہ، یہ کس کے متعلق کس کے بارے میں فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر ہے. نمبر 2 قرآن مجید کے متعلق. اور نمبر 3 درس کی مجالس کے متعلق. انہا تذکرہ، قرآن مجید کے متعلق فرمایا گیا. یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے. جس بات کا انسان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، کیا وہ فرض اس نے پورا کیا؟ نمبر 1 چوائس واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نمبر 2 کلا، ہرگز نہیں. نمبر 3 بلا، کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کہ کلا، انسان نے وہ جو فرض اس کو کہا گیا تھا اس کو مکمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا گلہ کیا ہے. انسان کس معاملے میں اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے؟ نمبر 1 پیدائش کا وقت. نمبر 2 موت کے وقت. نمبر 3 مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے وقت. اور نمبر 4 تمام جواب درست ہیں، تمام آپشنز کریکٹ ہیں. جی فورتھ، تمام جو آپشنز ہیں نا، تمام کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہے.
अल्लाह ताला के लातादाद एहसानात पर इंसान के लिए क्या वाजिब है? नंबर 1, नेमतों के असूल के लिए सही करना। नंबर 2, इबादत और शुक्रगुजारी। नंबर 3, फिस्को फुजूर। इंसान पे क्या वाजिब है? यस, इबादत और शुक्रगुजारी इंसान के लिए वाजिब है। कयामत में एक गुनाहगार इंसान का अपने भाई, माँ, बाप, बीवी और बेटों से क्या ताल्लुक होगा? नंबर 1, वो इनके पास जाएगा। नंबर 2, इन्हें पहचानेगा ही नहीं। नंबर 3, उन सबसे दूर भागेगा। ऑप्शन इज 3, सबसे दूर भागेगा क़यामत के मौके वक्त। रोज़े क़यामत मैदान हश्र में हर शख्स की क्या कैफियत होगी? नंबर 1, नंगे बदन। नंबर 2, सुकून में होगा। नंबर 3, दूसरों से बेपरवाह सिर्फ पहला और चौथा ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि नंगे बदन होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। अस्सह अस्सह से क्या मुराद है? नंबर 1, कानों को बहरा कर देने वाली आवाज। नंबर 2, कयामत। नंबर 3, गधे की आवाज। और नंबर 4 ऑप्शन इज पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अस्सह, इससे मुराद जो है कानों को बहरा कर देने वाली आवाज और कयामत, यानी फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जी, मैदान माशर में फर्मा बरदारों के चेहरों पर क्या अलामत होगी? नंबर 1, बेरौनक होंगे। नंबर 2, हशाश बशाश रोशन मुस्कुराते हुए। नंबर 3, हवाइयां उड़ी होंगी, हवाइयां उड़ी। ऑप्शन 2, फर्मा बरदारों के चेहरे हशाश बशाश रोशन और मुस्कुराते हुए होंगे। मैदान माशर में कुछ चेहरों पर गर्द और स्याही छा रही होगी, ये कौन लोग होंगे? नंबर 1, काफिर। नंबर 2, फाजिर बदकिरदार। नंबर 3, जिनके अमाल के वजन हल्के होंगे। और नंबर 4, तमाम जवाब दुरुस्त हैं। फासिक, फाजिर और हल्के अमाल वाले तमाम ऑप्शंस करेक्ट। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।